اور دوسری چیز کیا ہے، اور بہت بڑی بات دوسری جو سمجھنے والی ہے، کہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے کہ کسی آدمی کو جو نیکی کر لیتا ہے اس کے دل میں بٹھاتا ہے کہ تم نے بڑا کام کیا۔ کسی نے 100 دینار کا صدقہ دے دیا، دیکھو تم نے اتنا بڑا صدقہ دے دیا، لوگ تو 1 دینار بھی نہیں دیتے، سمجھے نا۔ کسی نے اگر کوئی تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھ لی، بھئی اتنا بڑا کام کر لیا، لوگ تو فرض بھی نہیں پڑھتے۔ یہ شیطان کا وار۔ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ رات کے وقت کہیں اکٹھے تھے، قافلہ تھا، تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں، قافلہ رک گیا، سو گئے، لوگ تھکے ہوئے تھے، ان دونوں نے رات کے وقت تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ تو تہجد پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے ایسے آ کے سو گئے۔ تو باپ کہتا ہے بیٹا تم بھی سو جاتے تو زیادہ بہتر تھا، تم بھی سو جاتے تو زیادہ بہتر تھا کہ تم نے ان لوگوں پر جو تان بازی کر دی۔ اللہ نے تجھے اگر توفیق دے دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہ کہ لوگوں پر تان بازیاں کرو۔ اور یہ بہت بڑا سبق ہے بھائیو، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی عبادت کی توفیق دیتا ہے، کسی نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، تو محض اللہ کا اس پر احسان ہے کہ جس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر استغفار کا دوسرا بڑا مقصد کہ کہیں شیطان دل میں یہ نہ ڈال دے کہ تو نے بڑا کام کر دیا ہے، اتنا بڑا انقلاب۔ آج ہمارے چھوٹی موٹی کوئی فتح نصرت ملتی ہے، کوئی الیکشن جیت جاتا ہے تو کئی ہفتے ان کے بھنگڑے ناچ نہیں بند ہوتے، اور یہاں پر حال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ میں داخل ہوتے ہیں فاتح بن کر، آپ کا سر اس قدر جھکا ہوا تھا، روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ کا سر جو ہے وہ اونٹ کے اس کی گردن کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا، اس قدر آپ کا سر جھکا ہوا تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور مکہ میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی اس حاصل ہونے والی فتح پر 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، جس کو علماء صلاۃ الفتح کا نام دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کمانڈر کے لیے سنت ہے کہ وہ جب بھی کوئی شہر کے علاقہ فتح کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 8 رکعتیں پڑھے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نیک بندوں کا اللہ کی نعمتوں کو پانے کا بھائیو ہی انداز ہوتا ہے کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو، تو وہاں پر کوئی بدماشی عیاشی نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں پر۔ اور حق اور تقاضا بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تم کو اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتیں، اس کا تقاضا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ ماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنی اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی تعریفیں بیان کرو۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور استغفار کرو، بخشش مانگو۔ بخشش کس چیز سے ہوتی ہے؟ گناہ سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کر کے کون سا گناہ کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ دین کا چھوٹا موٹا کام کر لے، اسی سیلاب میں ہی، اس حالات میں ہی کسی نے کوئی 2-4 پیسے دے دیے فنڈ کے، یا کسی محتاج تک پہنچ کر تھوڑی اس کی مدد کر دی، تو آج کل سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا نام لگ رہے ہیں، کیا کیا نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال کہ جن کا حقیقت میں اللہ پر ایمان نہیں ہوتا۔ جن کا اللہ پر ایمان ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں، کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، اپنی پوری قوتیں صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں، اور پھر بھی ان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں پتہ نہیں قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں اللہ کا حق، اللہ نے جو مجھ پر حق فرض کیا تھا وہ ادا ہوا یا نہیں ہوا، ان کا یہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر تو ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی اللہ کے بعد ان کی مثال ہے۔